کیا آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ اپنی وفات کے وقت کس بات کا سب سے زیادہ غم کر رہی تھی؟ ایک کمرہ اندھیرے سے بھرا ہوا، ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی اور ایک عظیم شخصیت جو بستر پر لیٹی ہوئی کمزور سی سانس لے رہی ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا ہیں، جنت کی خاتون، نبی اکرم کی لاڈلی بیٹی جو اب اس دنیا کو الوداع کہنے والی ہیں۔ مگر ان کی آنکھوں میں صرف اپنی بیماری کا دکھ نہیں ہے، ان کا دل کسی اور دکھ کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ یہ وہ بیٹی ہیں جنہوں نے اپنے بابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پاتے دیکھا، جنہوں نے مدینہ کے بدلتے حالات دیکھے، جنہوں نے اپنی ماں حضرت خدیجہ کا غم سہا مگر زندگی پر صبر کی مثال بنی رہی۔ لیکن آج جب موت قریب ہے، ان کا دل بے چین ہے، ان کی روح غافل نہیں ہے۔ ایک غم ہے جو ان کو اندر سے توڑ رہا ہے۔ آخر وہ کون سا غم تھا جو بی بی فاطمہ کی روح کو بے چین کر رہا تھا؟ وہ کون سی باتیں تھی جو ان کے دل پر ایک گہرا زخم دے چکی تھی؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں ان کی آخری دنوں کی کہانی سننی ہوگی۔ حضرت فاطمہ صرف ایک ماں یا ایک بیوی نہیں بلکہ رحمت العالمین کی وہ بیٹی تھی جو ان کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ نبی کریم نے فرمایا تھا، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ ان کا مقام صرف ایک بیٹی کا نہیں تھا، وہ اسلام کی تاریخ کی عظیم ترین عورت تھی جس سے جنت کی خاتون کہلانے کا شرف ملا۔ مگر یہ عزت صرف نسب کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ان کے صبر، تقوی اور عظمت کی وجہ سے تھی۔ لیکن جو شخصیت پوری زندگی اتنی عظیم تھی، ان کا آخری وقت اتنا دکھ بھرا کیوں تھا؟ حضرت فاطمہ نے اپنی پوری زندگی اپنے والد کی محبت اور دیندارانہ طریقے سے گزاری۔ بچپن سے لے کر آخری سانس تک ان کا ہر احساس، ہر جذبہ صرف ایک شخص سے جدا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکہ کے مشرکین طائف میں حضرت محمد کو تکلیف دیتے، جب ان کے راستے میں کچرا پھینکا جاتا، جب ان کو در در سے نکال دیا جاتا، تو ایک چھوٹی سی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے والد کے آنسو پوچھتی۔ وہ بچی بڑی ہوئی اور مدینہ کی ہجرت کے بعد بھی اپنے بابا کی حفاظت کا فرض ادا کرتی رہی۔ لیکن پھر ایک دن وہ وقت آیا جو فاطمہ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا دکھ تھا، حضرت محمد کی وفات۔ نبی اکرم کی وفات کے بعد ان کی پوری زندگی غم اور بے چینی کا ایک سلسلہ بن گئی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد فاطمہ کے لیے صرف محبت کا نہیں، حق کا بھی امتحان شروع ہو گیا۔ فدق وہ زمین تھی جو حضرت محمد نے انہیں عطا کی تھی، مگر جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو یہ زمین ان سے لے لی گئی۔ حضرت فاطمہ نے حق کا مطالبہ کیا مگر جواب یہ آیا کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑا کرتے۔ یہ صرف ایک زمین کا نہیں، ایک نظام کا مسئلہ بن گیا۔ بی بی فاطمہ کا دل ایک نیا زخم لے چکا تھا، پہلے بابا کی جدائی کا دکھ، اب اپنے حق تلاش کا غم، اور یہ سب مل کر ان کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ یہ سب ان کی بیماری اور کمزوری کا سبب بنا اور آہستہ آہستہ جنت کی خاتون دنیا سے رخصت ہونے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حضرت محمد کی وفات کے بعد بھی فاطمہ کی زندگی کا ہر دن ایک نیا دکھ لے کر آتا۔ نبی اکرم کے انتقال کے صرف چند مہینے گزرے تھے مگر مدینہ کا ماحول مختلف ہو چکا تھا۔ جس شہر کو رسول اللہ نے امن اور محبت کا مرکز بنایا تھا، وہاں اب فاطمہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ دیکھی جاتی تھی، اب ان کی یادوں کے سائے میں چل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نمی کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ دکھ اور غم نے ان کے جسم کو بھی کمزور کر دیا تھا۔ اہل بیت کا ہر فرد ان کی صحت کو لے کر فکر مند تھا۔ حضرت علی نے انہیں بہترین علاج فراہم کرنے کی کوشش کی مگر ان کا دکھ کسی دوا سے کم ہونے والا نہیں تھا۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، میں نے فاطمہ کو دیکھا کہ ان کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، جسم کمزور ہو چکا تھا اور وہ ہر وقت فکر میں رہتی تھی۔ مدینہ کے لوگ جب ان کا یہ حال دیکھتے تو کہتے، یہ وہی فاطمہ ہیں جو اپنے والد کی سب سے عزیز تھی۔ لیکن اب ان کی صحت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ان کی بیماری کا سب سے بڑا سبب صرف جسم کی کمزوری نہیں تھی بلکہ دل کا دکھ تھا، اور یہ دکھ صرف ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی چیزوں کا مجموعہ تھا۔ سب سے پہلے اپنے بابا کی جدائی کا دکھ۔ وہ ہر دن اپنے گھر سے مسجد نبوی دیکھتی اور یادوں میں کھو جاتی جو ان کے اور رسول اللہ کے درمیان تھی۔ دوسری چیز جو ان کو بے چین کرتی تھی وہ مدینہ کے بدلتے حالات تھے، اور تیسری چیز فدق کا غم۔ حضرت فاطمہ صرف ایک جگہ نہیں مانگ رہی تھی بلکہ ایک اصل مسئلہ اٹھایا تھا۔ یہ صرف ایک زمین کا نہیں، ایک عزت کا سوال تھا، اور جب ان کو ان کا حق نہیں ملا تو ان کا دکھ اور بڑھ گیا۔ بی بی فاطمہ نے مدینہ کے لوگوں سے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ فدق مجھے نبی نے دیا تھا مگر آج مجھے اس سے محروم کر دیا گیا ہے، کیا تم گواہی دو گے کہ یہ میرا حق نہیں؟ مگر مدینہ کی فضا خاموش رہی۔ بیماری دن بہ دن بڑھتی گئی۔ حضرت فاطمہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب وقت قریب ہے۔ ایک دن انہوں نے حضرت اسماء بنت
बिन्ते उमैस से कहा, अस्मा मैं नहीं चाहती कि जब मुझे दफन किया जाए तो लोग मेरे जिस्म का कोई एक हिस्सा, हत्ता कि मेरे सर का एक बाल भी देखें। क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा कफन तैयार कर सकती हो जो मुझे पूरी तरह ढक ले? हज़रत अस्मा ने कहा, हाँ फातिमा, मैं हबशा में देखा है कि वहाँ एक खास तरीके का कफन होता है जो पूरी तरह जिस्म को ढक लेता है। बीबी फातिमा मुस्कुरा दी, अस्मा ये कफन मुझे पसंद आया, अब मेरा दिल मुतमईन है। फिर उन्होंने अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया। हज़रत अली उनके सामने बैठे और बीबी फातिमा ने कहा, अली मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मुझे रात के अंधेरे में दफन किया जाए ताकि मेरे जिस्म का कोई भी एक हिस्सा कोई नामहरम ना देख सके। हज़रत अली ने आंसुओं के साथ ये वादा कर लिया। उस दिन हज़रत फातिमा ने अपनी घर की दीवारों को देखा, एक एक चीज़ को नज़र भर कर देखा। फिर अपने दोनों छोटे बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को अपने करीब बुलाया, उनको सीने से लगाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, तुम मेरे बात सब्र रखना। ये कहकर उन्होंने हज़रत अली की तरफ देखा, उनका चेहरा नूर से भर गया और एक गहरी सांस लेकर अपनी आखिरी सांस दे दी। जन्नत की खातून इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जिस घर में हमेशा रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नूर था, आज वहाँ सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो दिल जीत देती थी। हज़रत अली झुककर बीबी फातिमा का चेहरा देख रहे थे। वो चेहरा जिसमें हमेशा नूर रहता था आज बेहरकत था, मगर सुकून का आलम था। ऐसा लगता था जैसे बीबी फातिमा मुस्कुराती हुई अपनी बाबा से मिलने चली गई हूँ। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उनकी आंखों से आंसुओं का सिलसिला रुक नहीं रहा था। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अपनी माँ के जिस्म से लिपट कर रोते जा रहे थे। हज़रत अली ने अपने दोनों बेटों को अपनी बगल में समेट लिया, मगर खुद उनका दिल भी रो रहा था। फिर वो कदम बढ़ाकर बीबी फातिमा के करीब आए, हाथ बढ़ाया मगर हाथ कांप गया। ये वो हाथ थे जो जंगों में तलवारों के वजन बर्दाश्त कर चुके थे, मगर आज अपनी फातिमा का जिस्म उठाना उनके बस से बाहर हो रहा था। एक गहरी सांस ली और फिर अपने दिल की पूरी ताकत जमा कर कहा, या फातिमा, तुम्हारी ज़िंदगी गमों से भरी रही, अब तुम्हारे दुख ख़त्म हो गए हैं। मदीना की फ़िज़ा अजीब सी थी। चंद रोज़ पहले जब कोई बीबी फातिमा के घर के करीब से गुजरता तो अंदर से बच्चों की मासूम हंसी सुनाई देती थी, और आज सिर्फ उनका शोर और सन्नाटा सुनाई दे रहा था। मगर अगर कोई सबसे ज़्यादा टूटा था तो वो हज़रत अली थे। हज़रत अली उसी जगह बैठ गए जहाँ बीबी फातिमा कुछ देर पहले तक जिंदा थी। उन्होंने अपना सर नीचे झुका लिया, बेआवाज़ आंसू बह रहे थे, और फिर उनके होंठों से एक जुमला निकला, फातिमा, अगर ये फ़कत मौत का वादा ना होता तो मैं भी आज तुम्हारे साथ दफन हो जाता। और ये जुमला हर सुनने वाले का दिल जीत देता है। सब्सक्राइब।